مودودی صاحب کی دفاع میں دو کتابیں سامنے آئی ہیں. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو ہے وہ دیوبندیوں نے سب سے زیادہ مخالف کی تھی. دیوبند مدرسے میں ایک بہت بڑے مفتی جن کا آج میں نے تعارف کروانا ہے اور ہمارا یہ کلپ بھی ان کے ریفرنس سے چڑھنا ہے. یعنی اپ رائٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں. مولانا جو تقی عثمانی صاحب ہیں اس وقت میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مفتی اعظم دیوبند کے مانے جاتے ہیں. ان کے جو والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, ان کے استاد تھے شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا اور وہ دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے اور محدث اعظم آپ سمجھیں. ان کا ایک بھتیجا تھا مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی, فوت ہو چکے ہیں, ظاہر وہ بہت ایجڈ تھے. وہ تقی عثمانی صاحب کے بھی والد کی عمر کے تھے. حسین احمد مدنی دیوبندی کے وہ شاگرد تھے اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی شاگرد تھے. اور تقی عثمانی صاحب جنہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے ان کے ابا جی کے کلاس فیلو, ٹھیک ہے. اور ان کا نام جس نام کے اوپر ہے عثمانی, تو ان کا نام کہاں سے رکھا ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب اپنے بیٹے کا نام تقی شفیع رکھتے نا, انہوں نے رکھا تقی عثمانی. عثمانی اپنے استاد کی نسبت کی وجہ سے, شبیر احمد عثمانی کی وجہ سے. اور ان کا نام ہے مفتی عامر عثمانی. یہ انہی شبیر احمد عثمانی صاحب ان کے بھتیجے تھے اور دیوبند میں مفتی تھے. ان کا ماہنامہ تجلی دیوبند دیوبند سے نکلا کرتا تھا, جیسے آج کل رسالے ماہنامہ نکلتے ہیں. یہ اتنا اپرائٹ بندہ تھا کہ اسی زمانے میں بریلویوں نے کتاب لکھی زلزلہ, جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو یہ بتایا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہتے ہو نا, کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں, آپ کو مشکل کشا مانتے ہیں, آپ کے بزرگ تو اپنے پیروں کو یہ سارے عقیدے دیتے تھے. مشکل کشائی والا امداد اللہ مہاجر مکی, اس کے وہی سارے عقیدے ہیں. جو اشلی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, قاسم نوتوی, ان تینوں کے پیر ہیں. بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, پچھو تو سارے ایک ہی نے نا. تو زلزلہ کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہو نا, دیوبندیوں کے سارے بزرگوں کے وہی عقیدے تھے. اپنے بزرگوں کے بارے میں, ہم نبی کے بارے میں مانے تو مشرک, آپ اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں مانے تو مواحد. یہ کتاب زلزلہ جب چھپی, نام صحیح واقعی زلزلہ آ گیا. پھر ارشد القادری صاحب کی کتاب, میں جب بریلوی تھا میرے پاس بھی ہوتی تھی. کھنگڑ نہیں سن دے بریلویاں نو, اسی دیوبندیاں نو اون بھی نہیں کھنگڑ دے, نہ بریلویاں نو, نہ دیوبندیاں نو, نہ اہل حدیثاں نو تے نہ شیعہ نو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. تو یہ کتاب اسی مفتی عامر عثمانی نے یہ کتاب پڑھی نا, تو انہوں نے پتہ کیا کمنٹس کیے؟ انہوں نے تجلی دیوبند میں رسالے میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دی جائے, جتنا شرک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. سر اتنا جگرا جس بندے کا ہو نا کہ وہ اپنے مخالفین کی بات سن کے اپنے بزرگوں سے لانے برات کر دے, وہی خلافت و ملوکیت کا جواب لکھ سکتا تھا. اور پھر لکھا اس نے دھڑلے سے. یہ کتاب ان کی تجلی دیوبند رسالہ, ایک اسپیشل نمبر نکلا تجلیات صحابہ کے نام سے. اور مودودی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عامر عثمانی میرے صبر کا میٹھا پھل ہے. مودودی صاحب کو گالیاں دی گئیں, انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا, صبر کرتے رہے. دیوبند میں سے ہی ان کے حامی نکلے. تفہیم القرآن پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی انہوں نے, عامر عثمانی نے. اسی طریقے سے مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے اوپر جو اعتراضات ہوئے اس کے جواب بھی عامر عثمانی صاحب دیتے تھے. اور یہ پوری زندگی مودودی صاحب سے ملے نہیں ہیں, ملاقات نہیں ان کی ہوئی, بس خط و کتابت تھی. اور لیکن ایسا کام کر گئے ہیں, اب وہ اتنے بڑے ہیں کہ دیوبندی ان کا نام لیتے ہوئے بھی ادب سے کریں گے, وہ اتنے بڑے ہیں, پھر خانوادے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی. تو یہ کتاب جو ہے وہ 700 پیجز کے اوپر آلموسٹ جماعت اسلامی انہوں نے چھاپی ہے, ان کا تجلی دیوبند وہ جو رسالہ نکلتا تھا. اور یہ میرے ہاتھ میں ہے تجلیات صحابہ, مولانا مفتی عامر عثمانی. یہ ذرا دکھائیے جی ان کو. یہ وہ جناب پورا رسالہ انہوں نے لکھا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر. میں اس کے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, آپ جھوم اٹھیں گے کہ سچائی کس چیز کا نام ہے. کیونکہ یہ خود پہلے آپ سمجھ لیں دوسری فکر کے اوپر تھے. وہ جو میں نے بتایا نا محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی ہے نا خلافت معاویہ و یزید,
اس کے دفاع میں یہ 1 سال تک تجلیہ دیوبند میں لکھتے رہے. بعد میں جب انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی نا، یعنی جو بخاری مسلم پڑھ لی پھر روایتیں شروع کرتا، انہوں نے کہا میں تو چک ماردہ رہا، اور یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے بارے میں، یعنی میں نہیں کہہ رہا. اس کتاب کا جو انہوں نے انتساب کیا نا، یعنی منسوب، ہر بندہ اپنی کتاب کو منسوب کرتا ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ، انہوں نے دیکھے کس کے ساتھ کیا. یہ ناچیز بندہ اس شمارے کو علم دین کی آبرو کے نام منسوب کرتا ہے. علماء نے آبرو ریزی کی ہے، علم دین کی سچ چھپایا ہے. مودودی نے بتایا ہے اور ہمیں مودودی سے دور رکھا گیا. تو میں علم دین کی آبرو کے نام اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں. تجلی دیوبند کا یہ تجلیات صحابہ شمارہ، اس میں سے میں صفحہ نمبر جو 314 سے لے کے 319 تک چند ایک الفاظ جو ہے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ہم اس کو جے پی جے میں بھی انشاءاللہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو یقین ہے کہ واقعی انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ پرنٹ آؤٹ کسی نے لینا تو ہماری ویڈیو میں سے ویڈیو کو روک کے تو لے سکتا ہے. یہ ہیڈنگ 314 پیج پہ انہوں نے بنائی ہے، ہم رجوع کرتے ہیں. یہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے ورڈ بائی ورڈ. تجلی دیوبند کے دیرینہ قائرین بھولے نہ ہوں گے کہ ہم نے مہینوں تک جناب محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کی حمایت میں صفحات سیاہ کیے ہیں. ہمارا مقصد یزید کی حمایت نہ تھا بلکہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، جو ہر سنی کی ایک ناکام خواہش ہے. ایک خاص حد تک ہی دفاع ہو سکتا ہے نا، معصوم تو نہیں آپ کلیم کر سکتے. تو کہتے ہیں میں کرتا رہا، یعنی یہ ناسبیت والے لوگوں کا دفاع کرتے رہے. اور حضرت معاویہ کی دفاع میں بھی مقصود بذات نہیں تھا بلکہ نفس صحابیت کی تکریم پیش نظر تھی. لیکن یک لخت ہم نے اس موضوع کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک خاموش ہی خاموش ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں میں نے یہ ٹاپک اب چھیڑنا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ سوال بڑا نازک ہے. ہم غیبت سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں لیکن معاملہ حق و صداقت کا ہے، اس لیے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور بیان کریں گے کہ خلافت معاویہ و یزید کی بے تکان حمایت کے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا. وہاں اس کتاب کے مصنف جناب محمود احمد عباسی، منکرین حدیث میں سے جو میں نے بتایا ناسبی جس نے ساروں کا بیڑا غرق کیا سنیوں کا، نے اپنے دولت قدے پر ہماری دعوت کی اور ہمیں ان سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کے بعد کا موقع ملا. بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے کوئی لفظ اس موقف کی حمایت میں نہیں کہا جو خلافت معاویہ و یزید میں عباسی صاحب نے اختیار کیا ہے. یہ سکوت یعنی خاموشی دراصل اس لیے ہم پر غالب ہوئی کہ اس ایک ہی ملاقات میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محترم عباسی صاحب چاہے یزید اور حضرت معاویہ کے فدائی ہوں یا نہ ہوں، مگر حضرت علی اور دیگر اہل بیت کرام کے بارے میں ان کے خیالات وہ نہیں جو اہل ایمان کے ہونے چاہیے. اور بھائی یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا دفاع کریں اور حضرت علی کا بغض نہ آپ کے دل میں آئے. اور مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ آگ پانی جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا میں تو اس چکر میں تھا، تو حضرت علی کے بارے میں جو اس کا بغض تھا تو میں تو حیران ہو گیا. کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے خیالات نہیں ہو سکتے ایسے. یہ اندازہ ایک ضرب شدید تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو لرزا کر رکھ دیا. یا الہی، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے عداوت رکھ کر بھی کوئی مسلمان صراط مستقیم کا رہرو کہلا سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے اور تاروں سے کینہ اور بیر رکھنے کے معنی اس کے سوا کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ دل و دماغ سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سایہ تک غائب ہو جائے؟ اور جب حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب سے بالمشابہ گفتگو ہونے کے بعد ہمیں کس تاثر سے دوچار ہونا پڑا. اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لوٹتے ہی ہم نے اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی کہ آندہ عباسی صاحب کی کتاب خلافت معاویہ و یزید ہرگز نہیں چھپے گی، اس کی پلیٹیں کاٹ دی جائیں. پرنٹنگ پلیٹیں بھی کٹوا دی انہوں نے. Kill the evil in the bud. آپ کہیں گے پھر کیوں نہ ہم نے جبھی اپنی توبہ چھاپ دی، کس لیے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے؟ ہم عرض کریں گے کہ توبہ تو اس وقت چھاپتے جب ہم علمی رخ سے بھی یہ جان گئے ہوتے کہ جس موقف کی ہم نے حمایت کی تھی وہ غلط ہے. عباسی صاحب کی نیت اور باطن سے بدگمانی الگ بات ہے اور ان کی تشہیر کردہ موقف کے علمی اس کام سے مطلع ہونا الگ بات ہے.
ہمیں اب تک اطمینان تھا کہ موقف بہرحال غلط نہیں ہے، پھر کیسے رجوع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی سے اس کا بغض اپنی جگہ، لیکن حضرت معاویہ کا جو اس نے جھوٹا دفاع کیا تو وہ تو مجھے ٹھیک لگتا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کر لی، بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا۔ لیکن اور آخر کار مولانا مودودی کی مارکت الآراء کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آ گئی اس کتاب کے جواب میں، اور دفعتاً ہمارے دل و دماغ کو ایسا دھچکا لگا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو۔ جب خلافت و ملوکیت کو ہم نے اپنے مزعومات کے خلاف پایا تو بلا کسی جھجک اور تامل کے قصد کر لیا کہ اس کا رد لکھیں گے۔ ظاہر ہے ان کو ادھر سے پاکستان سے بھی خط گئے کہ جی آپ اس وقت دیوبند کے چشم و چراغ ہیں، کتاب کا رد لکھیں، اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے۔ تو آپ خلافت و ملوکیت کا رد لکھنے بیٹھے ہیں عثمانی صاحب، لیکن یہ وہی ہیں جنہوں نے زلزلہ پڑھا ہے تو اپنے بزرگوں کا رد لکھ چڑھے۔ لیکن رد لکھنا کھیل تو نہیں، کھیل ان کے لیے ضرور ہوتا ہے جو یا تو خوف خدا سے بے نیاز ہے یا جہل مرکب ہے۔ چنانچہ خلافت و ملوکیت کے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کتنے مضامین، کتنے پمفلٹ اور کتنی کتابیں اس کی مخالفت میں اس طرح بازاروں میں پھیل گئیں جس طرح برسات میں خود رو گھاس پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مابین اخبارات اور رسائل کی آمد و رفت بند نہ تھی۔ پاکستانی رسائل میں تو گویا رد مودودیت کا مینا بازار ہی لگ گیا، لیکن ہم یہ روش اختیار نہ کر سکتے تھے کہ قلم اٹھائیں اور جو جی میں آئے ہانکتے چلے جائیں۔ ہم محسوس کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف تو علم و تفقہ کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دین حق سے اس کی محبت سورج کی طرح عیاں ہے، لہٰذا اس کا رد بکواس کے ذریعے نہیں بلکہ علم و تحقیق کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے۔ اور سر اے جڑا وابی نہ ہوئے اور بابی نہ ہوئے وہی یہ گلاں کر سکتا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر ہم نے خود کو امہات کتب کے حضور پہنچایا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ مودودی صاحب نے جتنے حوالے دیے میں اوریجنل کتابیں کھولوں۔ اگر انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے، مسلم کا دیا ہے، تاریخ ابن کثیر کا دیا ہے، ابن خلدون کا دیا ہے، ابن عساکر کا دیا ہے، اس کا تبری کا دیا ہے، میں ان ساری کتابوں کو کھول کے پڑھوں۔ اور یہ عالم پڑھا، جاہل نہیں پڑھا سر، عالم بھی تو بزرگوں نے بزرگ۔ شبیر احمد عثمانی صاحب کے بتیجے مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، چلیں کوئی تو بزرگ ہے آپ کا جس کو ہم بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور کم و بیش 2 ماہ اس طرح گزارے کہ 24 گھنٹوں میں فقط 4 گھنٹے سوئے۔ بنا دماغ پھر جاندہ ایک بار 4 گھنٹے کہتا میں صرف سوتا تھا، ایک وقت میں 1 روٹی سے زیادہ نہیں کھائی، فرائض اور واجبات اور حوائج ضروریہ کے علاوہ دنیا کے ہر شغل سے کٹ گیا۔ ارادہ ظاہر ہے کہ خلافت و ملوکیت کے خلاف مواد حاصل کرنے کا ہی تھا، لیکن یہ اعتراف کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں کہ جو مطالعہ وسیع ہوتا گیا یہ حقیقت ہمارے سامنے ابھرتے ہوئے سورج کی طرح آتی چلی گئی کہ متعلقہ موضوع پر ہمارے بعض مزعومات کم علمی پر مبنی تھے، جن کی وکالت ہم اس خوش فہمی میں کر رہے تھے کہ حق یہی ہے۔ ہم پر کھلتا گیا کہ خلافت معاویہ و یزید عباسی صاحب کی جو کتاب ہے ایک فریب ہے جو تاریخ اسلام کے ساتھ کیا گیا، اور خلافت و ملوکیت اس فریب کا ایک ایسا علمی جواب ہے جو محققین سلف کے ذہن کا ترجمان، محدثین اور فقہاء کے موقف کا امین اور قرآن و سنت کی صداقتوں کا سرمایہ دار ہے۔ ہم نے صاف دیکھا کہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی ہوئی تحریروں میں سے بعض انتہائی بددیانتی پر مبنی ہے، بعض جہالت اور حماقت پر، اور بعض غلط فہمی اور مغالطے پر، حتیٰ کہ بعض اہل علم اور ارباب تقوی نے بھی دانستہ یا دانستہ حق و صداقت کا خون کیا، اور رد مودودی کا جذبہ ان کے محاسبہ آخرت کے احساس پر غالب آ گیا۔ آخرت بھول گئے ہو بات مودودی صاحب ذرا اس کتاب میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بڑے بڑے علماء کی عربی کی غلطیاں، کہتے ہیں عربی نہیں آتی تو آڈی عربی پوڑ کے رکھ چڑی تو آڈے بابیاں دی انہیں عربی کی غلطیاں، اور جو دھوکے دیے ہیں مودودی صاحب کی آدھی باتیں نقل کر کے اور اس کے جواب میں آدھی حدیثیں نقل کر کے، وہ پوری حدیث تو بالکل ان کے خلاف ہوتی تھی۔ اس بندے نے کمال کیا، کہتے ہیں علماء کو پڑھیں، یہ علماء نے جی ان کو پڑھیں۔ اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں، کیسی قیامت گزر گئی ہوگی ہمارے دل و دماغ پر، اندازہ کیجئے جس موقف کی حمایت پر ہم نے تقریباً 1 سال تک جھک ماری، وہی ہمارے سامنے جہالت اور بے خبری کا مکروہ مجسمہ بن کر سامنے آئی۔ کہنے جس کتاب کا 1 سال تک دعا کیتا وہ سب تو مکروہ شے نکلی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ قرآن و حدیث اور کتب تاریخ سے اپنے موقف کے حق میں دلائل چنے، مگر اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے
کہ خیانت اور حق پوشی کا جذبہ خبیث دل میں ایک لمحے کو بھی پیدا نہیں ہوا. خبیث ہو جائے نا جب علماء کرائم بن جائے نا، مجرم علماء، علماء سو، پھر تو ان کا علاج نہیں. یہ علماء پرائم ہیں، عزت والے علماء. یہ احساس برابر قلب و ضمیر پر طاری رہا کہ آخرت میں ہاتھ، منہ، کان، ناک سب مسئول ہیں، یہ گواہی دیں گے. قلم سے جو کچھ لکھا گیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اسی احساس نے آخر کار اس پر آمادہ کر ہی دیا کہ دنیا چاہے کچھ ہی کہے، جاہل کہے، احمق کہے، ساقط الاعتبار کہے، غیر ذمہ دار کہے، ہر حال میں ہمیں یہ اعلان کر دینا ہے کہ خلافت معاویہ و یزید کی حمایت ہم نے ازراہ جہل کی تھی. سچائی وہ نہیں جس کی صورت گری اس کتاب میں کی گئی ہے، بلکہ سچائی وہ ہے جو مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں منقح کی ہے. جزیات کا معاملہ تو الگ ہے کہ دنیا کی کون سی کتاب سوائے قرآن کے سہو اور خطا اور لغزش و قصور سے بچی ہوئی ہے، مگر بنیاد، سمت، اصول اور حقائق کے لحاظ سے خلافت و ملوکیت حرف آخر ہے. اس کی زبان، اس کا لہجہ، اس کا در و بست، اس کا مواد، اس کی آؤٹ لائن اور اس کی معنوی دراست سب نے مل کر بحیثیت مجموعی اس کتاب کو ایسا شاہکار بنا دیا ہے جس کی کوئی نظیر ناچیز کے علم اور مطالعے کی حد تک پورے اسلامی لٹریچر میں نہیں ہے. یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، اس کو پڑھے بغیر. یہ حقیقت بات ہے. میں تفہیم القرآن کو چھوٹا کارنامہ سمجھتا ہوں، وہ کام تو بڑے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن سچائی بتانا جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے یہ کسی کا جگرا نہیں ہے، کیونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی. یہ جناب انہوں نے ان کے الفاظ میں نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتائے. اب میرے بھائیو یہ جو دوسری کتاب جو اس کے دفاع پہ مودودی صاحب کے شاگرد نے لکھی، یہ بھی دکھائیں جی. یہ 500 صفحوں پہ ہے، لیکن اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ موٹی ہوتی تو یہ 1000 صفحوں سے اوپر کی کتاب ہے. یہ کمال کام ہے. تقی عثمانی صاحب کی کتاب حضرت معاویہ تاریخی حقائق اور صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت، اور باقی جتنے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں نا اس کے جواب اس بندے نے جس طرح علمی انداز میں دی ہیں. یہ ہیں جسٹس ملک غلام علی. ان ساری کتابوں کے پرنٹنگ پریس کی بھی جے پی جی سے ہم لگا دیں گے، اگر آپ نے منگوانی ہوئی تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے. یہ 2 کتابیں ہیں خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ لکھی گئی ہیں، اور ایک تیسری کتاب بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ، یہ کتاب کا نام ہے. ایک تیسری کتاب بھی آئی ہوئی ہے جی، جو ایک ایسے پلیٹ فارم سے آئی ہے کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. یہ ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے جن کو زوم ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے. یہ ہے میرے بھائیوں 32 صفحات کے اوپر 200 احادیث، اکثر بخاری و مسلم سے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، اور فارسی کا کام بھی انشاءاللہ ہم اس کا پی ڈی ایف بھی اپلوڈ کر دیں گے. ahlsunnatpak.com سے آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحقیم لگی ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کی، شیخ شعیب آرنوت کی، شیخ البانی کی، شیخ غلام مصطفیٰ زئی صاحب، باقی لوگوں کی تحقیم کے ساتھ اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. یہ ریسرچ پیپر آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com میں، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز پہ جائیں. 5B